اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر بندگی۔ انسان بڑا چال باز ہے، اپنے ساتھ ہی چالیں چلتا رہتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بندگی کی چادر میں سوراخ کرتا رہتا ہے، اور ان سوراخوں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ اگر کوئی پوری چادر اوڑھ بھی لے تو سب کو اجنبی سا لگتا ہے، اور لوگ اس پر اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اچھی اچھی باتیں کرنا تو سب نے سیکھ لیا ہے، مگر کوئی بھی اپنی اصل بات نہیں کرتا۔ اصل بات کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کی چادر میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ ایسا ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ لالچ اسی چادر کی اوٹ میں پھن پھیلائے رہتا ہے۔ بندگی کا عشق جس چادر میں چھپا ہوا ہے وہ ہمیشہ تانوں کی زد میں رہتی ہے۔ یہی تانے اس چادر کی خوشبو ہے۔ ہم سوراخ والی چادر سے مانوس ہو چکے ہیں، ہمیں اس کے سوراخ نظر ہی نہیں آتے کیا؟ مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں ہم انہیں قبول کر چکے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو معاشرہ بھی انہیں قبول کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی سفید چادر اوڑھ بھی لے تو ہم اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم ہر کام کو کسی نہ کسی وجہ سے کرتے ہیں، ہر کام کا بدل چاہتے ہیں سوائے بندگی کے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیے جائے اور بدلے میں ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ہم اگر بندگی چاہتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو اپنی اس چادر کی پاکیزگی کا شبہ ظاہر کرے۔ یہی فکر بندگی ہے۔ ہماری اوڑھی ہوئی چادر کا فیصلہ تو ہم خود نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو رب کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اور دوسرا، اپنے کسی بھی فعل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی فکر بندگی ہے، ورنہ آدمی سے اس کے نفس کا نفع اس طرح چھن جاتا ہے جیسے بادلوں سے بارش۔ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے سے آپ کی چادر میں بھی سوراخ ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ عزت والے نہیں رہ سکیں گے۔ اپنے نفس کا برتن اپنے نفس کی نفی ہی سے دھویا جا سکتا ہے۔ بندہ چپ ہو جائے تو قدرت بولتی ہے۔ چپ رہنا بڑی عبادت ہے۔ آپ لوگوں کی برائیاں چھوڑ دو، ان کا حساب نہ لگاؤ، کیونکہ ہمارا رب کسی نہ کسی طرح کسی بھی بہانے سے اس کو بخش دے گا جس کے گناہوں کا پرچار ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ فکر بندگی کے لیے آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو اپنی چادر کسی کے سامنے نہیں اوڑھتے۔ بس وہاں صرف دیکھو، خاموشی اختیار کرو۔ جب آپ محسوس کرو کہ میں اپنے نفس کا مخالف ہوتا جا رہا ہوں، اپنی مرضی کی مخالفت ترجیح ہوتی جا رہی ہے اور اللہ کا قرب محسوس ہونے لگا ہے، جب ایسا ہو جائے تو آپ فکر بندگی کے قائل ہوتے جائیں گے۔ یہی فکر بندگی آپ کی چادر کے سوراخ بھر دے گی، اور پھر بھی دل نہ مانے تو یقین جانیے مسئلہ آپ ہی کے اندر ہے، مسئلہ آپ ہی کا ہے۔ یہ سب نفس کے دھندے ہیں جو آپ کو آپ کے اعمال بڑے کر کے اور لوگوں کے اعمال چھوٹے کر کے دکھاتا رہتا ہے۔ اگر آپ نفس کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں تو نفس کی پیروی کرتے ہیں، اگر اللہ کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں تو ابھی آپ سفر میں ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مخلوق سے پیار ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہر کام سے پہلے سوچ لیجئے کہ یہ کام اللہ سے قریب کر رہا ہے یا دور۔ آپ کو اپنی فکر بندگی کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ پودوں کو پانی دیجئے کہ وہ مجبور ہیں، محروم ہیں۔ پرندوں جانوروں کا خیال رکھیے کہ ان کی دعا سے انسانوں کو رزق ملتا ہے۔ بس اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہنا، بے توجہی سے بھی کیا ہوا ذکر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ فکر بندگی اس کو مان لینے کا نام ہے، اپنے خیال میں بسا لینے کا نام ہے۔ یہی خیال یار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔